بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ایمان والوں کے حقوق جو ایک دوسرے پر بیان فرمائے، ان میں سے ایک حق کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے اس کی عیادت کریں، اس کی بیمار پرسی کریں۔ تب اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جب جائے تو ایک بات تو علماء نے لکھی ہے کہ انسان باوضو جائے۔ کیوں؟ ہم کوئی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھنے تو نہیں جا رہے، لیکن ایک ایسے عمل کے لیے ہم جا رہے ہیں جس عمل میں اللہ کے 70,000 فرشتے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے دعا گو ہیں۔ تو فرشتے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، فرشتے ناپاکی کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب انسان باوضو ہوگا اور اتنے فرشتوں کی معیت اور دعا ہوگی تو فرشتے اس شخص سے اور محبت رکھنے لگیں گے۔ یعنی ہمیں عمومی طور پہ بھی زیادہ باوضو رہنے کا حکم ہے، تو اگر ہم اس عمل میں جاتے ہوئے باوضو جائیں گے تو اور فرشتوں کی محبت ہمیں عطا ہوگی، اللہ کی محبت عطا ہوگی۔ تو ایک تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ جب کسی بیمار کو پوچھنے جائیں تو باوضو جائیں۔ فضیلت بھی ہے، 70,000 فرشتے اگر صبح کو جائے تو شام تک دعائے مغفرت کرتے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ تب ہر دعا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کا ترجمہ ضرور سیکھیں۔ یہ دعائیں صرف وظائف نہیں ہے کہ ہم ان کو وظیفہ سمجھ کے پڑھتے رہیں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں ایک بہت بڑا میسیج ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی بات ہمیں بتائی اور سکھلائی گئی ہے۔ تو اگر ہم اس دعا کو ترجمے کے ساتھ، ترجمے کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو پھر ہماری کیفیت بدلنا شروع ہو جائے، ہم بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گے، ہمارے اندر ترقی ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اب طہور کا لفظ قرآن پاک میں آیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو پاک کرنے والا ہے۔ طہور بمعنی پاک کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا گیا ہے کہ یہ ظاہری اور جسمانی جو ناپاکی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ غسل اور وضو کے ذریعے سے ہم ناپاکیوں کو ختم کرتے ہیں، حقیقی اور حکمی ناپاکی، اس سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ تو بیماری کے لیے بھی بڑا قیمتی لفظ استعمال کیا، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ یہ جو بیماری آپ پر آئی ہے یہ بھی آپ کو پاک کرنے والی ہے۔ کس سے پاک کرے گی؟ انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کرے گی۔ اس وجہ سے آتا ہے کہ بیماریاں انسان کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ دعا اپنے مریض کو جا کر دیں اور اس مریض کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ نہ کہیں کہ فلاں اس بیماری میں مبتلا ہوا تھا اور وہ تو اس دنیا سے چل بسا، ایسا کہنا نامناسب ہے، بلکہ یہی جملہ کہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، اور اس مریض کی حوصلہ افزائی کریں، باوضو جائیں، انشاءاللہ ہماری اپنی ترقی ہوگی اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اور بیمار کو دیکھ کر جو ایک حفاظت والی دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ بھی پڑھ لیں۔ اس دعا کی برکت سے کیا ہوگا؟ ہم اس بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ وہ سامنے والا شخص جس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔